مدحت شاہ کی ہر آن رسد ہے حد ہے مدحت شاہ کی ہر آن رسد ہے حد ہے پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے حد ہے پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے حد ہے چشم انسان کہاں ایسی بلندی دیکھی چشم انسان کہاں ایسی بلندی دیکھی جس قدر سیرت سرکار کا قد ہے حد ہے جس قدر سیرت سرکار کا قد ہے حد ہے دست قدرت نے تراشا ہے وہ شاہکار کے جو اپنی تخلیق میں یکتا ہے احد ہے حد ہے اپنی تخلیق میں یکتا ہے احد ہے حد ہے حرف تشدید میں محبت کی علامت ہے یہاں کے نام پہ ان کے جو ایک میم پہ شد ہے حد ہے نام پہ ان کے جو ایک میم پہ شد ہے حد ہے دیکھ کر شان شفاعت کی جھلک حشر کے دن ہر طرف شور یہ اٹھا ہے کہ حد ہے حد ہے جس قدر سیرت سرکار کا قد ہے حد ہے پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے حد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کو میزبان وسیع شاہ اور میں ہوں عائشہ احتشام اور ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان میں 18ویں روزے کی افطار اب سے کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے
اور مغفرت کے عشرے کے تقریباً آخر ٹائم پہ ہم جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. 2 روزے جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں مغفرت کے عشرے کے, اور اس کے بعد جہنم سے نجات کا جو عشرہ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. آپ کو بتائیں ناظرین گرامی کہ آج بڑا ہی اہم موضوع جس کو ہم لے کر اپنے پروگرام میں آگے چلیں گے, اور وہ ہے خلفائے راشدین کے حوالے سے, اور ہمارے علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم اس حوالے سے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے مہتاب حسن نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ نعت رسول مقبول کا ہدیہ پیش کیا ہے, بہت شکریہ آپ کا. اس کے علاوہ حافظ سید حسیب اللہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, علامہ اسید الرحمان صاحب جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو یقیناً ہوگی. خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب سے متعلق بہت ساری احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں. اگر تھوڑا تھوڑا انٹروڈکشن بھی کیا جائے تو میرے خیال میں ایک طویل وقت جو ہے وہ درکار ہوگا. بہرحال اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو اس پردے آہن میں کبھی جنبش جو ہے وہ نہیں آئی. ابتدا سے انتہا تک ایسی ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا کہ کبھی تو صدیقیت کا کے خطاب سے ان کو نوازا گیا تو کبھی عتیق النار کا اعزاز جو ہے وہ بخشا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ارشاد یہ فرمایا گیا کہ گزشتہ امتوں میں محدثین تھے, اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ہوں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہر پیغمبر کے رفیق ہوتے ہیں اور جنت میں میرے رفیق عثمان ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ارشاد ہوا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میرے ساتھ تم کو وہی نسبت حاصل ہو جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی. آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان برگزیدہ شخصیات کو اس قدر مقام و مرتبہ عطا کیا؟ آج یہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے, اور ہم کس طریقے سے عمل پیرا ہو سکتے ہیں, ان کی زندگی سے کیا جو ہے وہ سبق حاصل کر سکتے ہیں, اور اپنے ناظرین تک جو ہے وہ کیا ان کی زندگی سے کچھ اچھی چیزیں پہنچا سکتے ہیں جو کہ اپنی زندگی میں شامل کر کے ہم بھی جو ہیں وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں. بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ. اور دیکھیے چاروں جو شخصیات ہیں ان سب کی اپنی اپنی یعنی کہ اہمیت ہے, ان سب کے اپنا اپنا کردار تھا. ایک تو بنیادی کردار ہے نا ایک مسلمان کی حیثیت سے جو انتہائی شاندار ہے. پھر جو دور جس کو یعنی کہ نصیب ہوا یا جس کو فیس کرنا پڑا جیسا دور, اس حساب سے جو حکمت عملی رہی, اس حساب سے جو پالیسیز رہیں, اس حساب سے جس طریقے سے انہوں نے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے, سرفرازی کے لیے جس طرح سے قربانیاں دیں, جس طرح سے میرٹ کو لاگو کیا معاشرے میں اپنی ذات پر, یہ سب چیزیں جو ہیں جو میں سمجھتا ہوں فرد کی حیثیت سے بھی ہمیں بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ہے, معاشرے کی حیثیت سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے. اور پھر جو ہمارے جو جہاں بانی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, جو ہماری لیڈرشپ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی بہت پیغامات ہیں, خاص طور پہ ان چاروں شخصیات کے حوالے سے جن کا اس وقت تذکرہ ہو رہا ہے کہ کیسے معاشرے کو اگر آپ نے گورن کرنا ہے اور کیسے خوبصورت معاشرہ آپ نے تخلیق دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا پالیسیز کیا ہوں گی, اپنی ذات پر کیسے آپ نے چیزوں کو لاگو کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جس ترتیب سے یعنی کہ یہ سفر آگے بڑھتا ہے اسی ہم ہوائیں تاکہ ہمارے گفتگو کا سلسلہ جو واپس آ ہے کے وہ نہیں ٹوٹے بیچ میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہم آغاز کریں گے, پھر آپ کا تعلق آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, پھر اس دور میں جو سارا یعنی کہ کس طریقے سے معاشرے کو آپ نے دیکھا, کس طریقے سے اپنی پالیسیز کو نافذ کیا, اس پر ہم پھر بات کریں گے. جی انم, آپ کے پاس ہم آ گئے ہیں کچن میں, اور آپ کی طرف ہم آ گئے ہیں, بیٹھے تو ہم یہیں پہ آپ کی طرف ہم آ گئے. کیا بن رہا ہے آج ہم بنا رہے ہیں جی چکن تندوری کڑھائی بنا رہے ہیں, فیوژن کر رہے ہیں آج ہم, پھر کڑھائی کے ساتھ آج پھر اور اس کے بعد جو ہے ساتھ میں اسنیک میں بنا رہی ہوں چکن ٹیمپورا, اور ساتھ میں جو آج میرا برانڈ ہے وہ ہے ٹینگ, تو ٹینگ کے ساتھ میں اورنج سلش بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو اورنج سلش کے لیے جی ہمیں جس چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے جی ٹینگ اورنج کا. 2 سے 3 گلاس ہم پانی کے لیں گے, 2 گلاس اس میں اورنج جوس جائے گا, بلیک سالٹ جائے گا اس کے اندر, اور ساتھ میں تھوڑی سی شوگر ایڈ کروں گی 2 سے 3 ٹیبل اسپون, اور ڈھیر ساری آئس ڈال کر جو ہے ہم اس کو بلینڈ کریں گے اور اس کے بعد اس کو سرو کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹینگ کی ایک بہت لمبی رینج ہے, اس کے اندر اورنج ہے, مینگو ہے, پائن ایپل ہے, اور میرا جو موسٹ فیوریٹ جو ہے وہ لیمن پیپر ہے, تو وہ ہے اس کے ساتھ آپ اس کی سحر اور افطار کے لیے وہ بہت
जब मैंने ट्राई कर ली नहीं ना, ये कभी नहीं अनम भूलती है कहना कि मेरा फेवरेट लेमन पेपर, और मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। आपको करना चाहिए ट्राई। वैसे तो ऑरेंज भी बहुत मजेदार है, बट हर बंदे की अब एक ऑरेंज तो पर्सनल सबने चॉइस ट्राई होती है। किया हुआ है ना। हाँ, ऑरेंज तो सबने ट्राई किया है। और आपको पता है कि आप जो इसका मैंगो फ्लेवर है वो पूरा साल जो है एंजॉय कर सकते हैं। आप सहर में, अफ्तार में, जब भी आपका दिल करे, जैसे गर्मियों का हम वेट करते हैं कि आम आएंगे तो हम खाएंगे, लेकिन ये जो इसका मैंगो फ्लेवर है ये आप ऑल ओवर द ईयर यूज़ कर सकते हैं उसको। जैसे रमज़ान अपने आखिर की तरफ बढ़ रहा है और दूसरे अशरे के आखिर में हम बैठे हुए हैं, गर्मी भी बढ़ती जा रही है, तो आपकी जो खाने उनमें मसाले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कल जो बिरयानी थी हमने खाई थी, ज़बरदस्त मसालेदार बिरयानी थी, और उसके बाद आज आपने कढ़ाई जो है वो चढ़ा दी चूल्हे पे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता और जो है बढ़ता जाएगा। मिजाज में गर्मी आती जा रही है ना, थोड़ी मिजाज में गर्मी आती जा रही है तो ज़्यादा डलती जा रही है। सही। लेकिन ये है कि इसमें जो है ये तो आखिरी दिन तो आप हमें मिर्चे पुलाव बना के खिलाएंगे। मिर्चे पुलाव, हाँ, ये किस दिन देखिए फ्यूजन है ये भी एक। तो जो आज टिक्का वो बना रहे हैं हम, तंदूरी कढ़ाई बना रहे हैं, उसमें स्पाइसेस थोड़े माइल्ड ही हैं, उसका कलर देख के ऐसे लगेगा कि शायद थोड़ी स्पाइसी है, बट होगी वो माइल्ड। पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे नमक, लेमन जूस और लाल मिर्च पाउडर लगाकर, उसके बाद प्याज फ्राई करेंगे, उसमें वो चिकन ऐड कर देंगे, उसको अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, उसमें योगर्ट ऐड करेंगे, साथ में जो है मैं इसको थोड़ा सा कोयले का स्मोक दूंगी, टमाटर जाएंगे इसके अंदर, सारी चीज़ें इकट्ठे डाल देंगे और इसको फिर पकने देंगे। जैसे पानी ड्राई हो जाएगा तो हरे धनिया, हरी मिर्चों से जो है इसकी गार्निश करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम चिकन टिपूरा की तरफ। तो चिकन मैंने स्ट्रिप्स में कटवा लिया हुआ है, पतली पतली। मैदा लेंगे, कॉर्नफ्लावर लेंगे, कोई भी क्लब सोडा या स्पार्कलिंग वाटर आप उसमें ऐड करेंगे, बैटर बनाएंगे। चिकन की मैरिनेशन के लिए जी सॉल्ट होगा, ब्लैक पेपर है उसके अंदर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची, सोया सॉस लगा के उसकी मैरिनेशन करेंगे, सिंपल बैटर में डिप करेंगे और उसको फ्राई कर देंगे। ज़बरदस्त जी। कुकिंग तो यहाँ पर फिर तो ये धुआंधार जो कुकिंग है वो शुरू होने वाली है, तो अनम को टाइम देते हैं जी कि वो अपनी कुकिंग को कंप्लीट करें, और साथ मज़ेदार ऑरेंज स्लश बन रहा है आज टैंक का। तो हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर हम करेंगे गुफ्तगू का आगाज़। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आइएगा, साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं न्यू टेलीविज़न की खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है महताब हसन साहब, मोहतरम अल्लामा उसैदुर रहमान साहब और मोहतरम हाफिज़ सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी साहब। शाह साहब, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत से हम आगाज़ करते हैं, और मुझे तो जब मैं सीरत देखता हूँ उनकी, तो पहला वाक़या ये आता है कि आप जब पहला दिन है तो आपने वो कंधे पर अपने जो कपड़े का जो कारोबार आप करते थे और उसके फ़रोग़ के लिए आप निकलने लगे, तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने पूछा कि भाई आप किधर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं खलीफा ज़रूर हूँ अब मुसलमानों का, मगर अपना रोटी रोज़गार तो मुझे करना है, मैं बैतुल माल से तो नहीं ले सकता। तो सैयदना उमर ने फरमाया कि नहीं, अगर आप कपड़ा बेचेंगे तो फिर तो खलीफा का ही माल बिकेगा, आम रियाया का तो माल तो आम मुसलमानों का माल तो कोई नहीं खरीदेगा। फिर तय हुआ कि फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा जी कि फिर ऐसा करें कि यानी कि एक मुनासिब वजीफ़ा जो है वो मुकर्रर कर लिया जाए। तो अब आप देखिए क्या शख्सियात थी। तो पहले ये कि हुक्मरान का कारोबार, और ये जो आजकल बड़ी बहस चलती है जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, वो बहस आप देखिए। फिर उसके बाद अगला कदम आप देखिए, मैं जो कह रहा था ना कि हम सब के लिए सीखने को बेपनाह है। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि कितनी मुकर्रर कर लिया जाए, तो एक बहुत ही जो मजदूर की एक तनख्वाह थी उतना वजीफ़ा उजरत मुकर्रर किया गया। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई इसमें आपका गुजारा कैसे होगा? इसमें तो ये तो बिल्कुल ही एक आम मजदूर जो है, आप साहिब सरवत है माशाल्लाह, आपको बहुत अल्लाह ने दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर गुजारा नहीं होगा तो फिर मैं मजदूर की उजरत जो है वो बढ़ा दूंगा अपनी स्टेट में, अपने उसमें। अब आप ये देखिए कि एक एक लम्हे में, एक एक फेल में, एक एक हुक्म में जो आम आदमी है उसके लिए कितनी दर्दमंदी पाई जाती है, और उसका ख्याल रखने का कितना, यानी कि जो भी डिसीजंस हैं उन डिसीजंस के पीछे ये है कि आम आदमी का ख्याल जो है वो कैसे रखना है। तो मैं चाहूँगा यहाँ से फिर हम आगाज़ करते हैं, फिर हम बाकी तीनों अदवार को भी देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। शाह साहब, मैं आपका और आयशा बहन का बहुत मशकूर हूँ, और आपके इदारे का भी, कि आपने इंतहाई अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए दावत दी है। अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपके इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए।
بہت زبردست آپ نے آج ٹاپک کا انتخاب کیا ہے. دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان شخصیات کے حوالے سے بار بار جگہ جگہ پر جو ہے نا ان کی فضائل کو بیان کیا، ان کے مناقب کو بیان کیا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یعنی یہ ساری صفات ان کی بیان کی ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک معیار قائم کر دیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ اب اگر بعد میں آنے والے جو ہیں نا وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو میں ان کے لیے بھی کہتا ہوں فضل من اللہ و رضوان، کہ میرا فضل ان کے لیے بھی ہے اور میری رضا اور خوشندی ان کے لیے بھی ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خلفائے راشدین کے حوالے سے یعنی کہ بات کی آغاز میں، بہت جامع انٹرو آپ دونوں نے کروایا. اور یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صرف بات کی. میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے آپ کی وسادت سے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے صحابہ کے انتخاب کیا. ان اللہ اختار اصحابی فی العالمین، یعنی پورے دنیا میں سے، پورے عالموں میں سے اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کا انتخاب کیا کہ ان شخصیات کو میرے لیے ساتھی بنانے کے لیے منتخب کر کے میرے ساتھی بنایا ہے. پھر آپ نے فرمایا وختار علی اربع من اصحابی، کہا میرے صحابہ میں سے 4 کو میرے لیے منتخب کیا، یعنی ابا بکر و عمر و عثمان و علیہ. تو یہ چاروں کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں لیے. تو یہ چاروں جو خلفاء ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت تم پر لازم ہے، میرے طریقے پر چلو. اور اسی طرح میرے خلفاء، جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، بلکہ حکمران جو ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے یہ مشعل راہ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آپ نے اس حدیث کا ترجمہ ہی کیا ہے کہ میری سنت اور پھر میرے بعد جو ہے میرے خلفائے راشدین جو ہے نا ان کے طریقے پر چلنا، تاکہ تمہاری جو ہے نا معاشرتی طور پر ایک ایسی زندگی گزارو کہ جو دنیا کے لیے نمونہ ہو. وہ ایک اور حدیث ہے بہت ستاروں کی مثال ہیں جی، اصحاب النجوم. اگرچہ بعض علماء نے اس کے پر کلام کی، لیکن حقیقت ہے وہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی اس کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے. اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت یافتہ ہی ہو جاؤ گے، تم جنت میں ہی جاؤ گے. تو یہ حقیقت ہے بلا شبہ. لیکن ان میں سے یہ 4 جو ہیں ان کے اپنے فضائل ہیں، ان کے اپنے مناقب ہیں. جیسے آپ نے بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا تعلق تو بڑا عجیب تعلق تھا نا، جہاں پر ایک تو دوستانہ ماحول تھا، یعنی نبوت سے پہلے آپ دوست تھے، پھر اس کے بعد نبوت ہوئی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بھی بن گئے اور صحابی بھی بن گئے. پھر اسی سلسلے کو آگے چلایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تعلق کو اور مضبوط کیا کہ آپ سسر بھی بن گئے، کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی ہو گئی. تو اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اور عقیدت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں مناقب عشرہ علامہ محب الطبری رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان مانگا تھا نا، یہ تو ہم حکمرانی کی بات کرتے ہیں، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جب آپ نے جنگ تبوک پر آپ نے لوگوں سے چندہ مانگا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم نے سنا ہوا کہ سارا مال لے کر آ گئے. وہاں پر انہوں نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کچی دیواروں پر ہاتھ پھیر کر دیکھا. تو کہا کہ آپ ہاتھ کیوں ایسے پھیرا؟ کہا کہ وہ خواتین کی عادت ہوتی تھی پہلے کہ وہ سلائی کرتی تھی تو سوئی وہ ایسے دیوار میں لٹکا دیتی تھی. ہاں جی، تو وہ کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں گھر کی خواتین نے سوئی ادھر نہ لٹکائی ہو تو وہ سوئی بھی لے جاؤ، وہ بھی باقی نہ رہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا ابوبکر کیا چھوڑ کر آئے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا لے کر آئے، تو کہا اللہ کے رسول میں تو سب کچھ لے کر آ گیا، گھر والوں کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آ گیا، دنیاوی لحاظ سے سب کچھ یہاں پر لے آیا، لیکن حقیقت میں سب کچھ چھوڑا ہے. کہ کیا چھوڑ کر ہے؟ کہ اللہ اور رسول کی محبت چھوڑ کر آ گیا. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اقبال نے بڑی خوبصورت نظم لکھی ہے، جی جی، اس کی آخری لائن ہے نا، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. سید الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید الرحمان صاحب آگے بڑھتے ہیں، چونکہ ٹائم کم ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام خلفائے راشدین جو ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کر سکیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں بھی محدثین تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہو تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ہوں گے۔ تو کیسا ایک تعلق تھا، کس طرح کی کچھ واقعات اگر آپ کے ذہن میں ہوں ان دونوں سے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی ان کی بات چیت ایسی جو کہ بیان کرنے والی ہو، اور کیسا دور تھا ان کا؟ اور جی اچھا، اور یہ بھی کہ اگر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے ابتدائی، اس کے اوپر بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو وہ بھی کہہ لیجئے، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو خلافت ہے نا، خلافت اس ادارے کو کہتے ہیں کہ جسے مسلم امہ کے مرکز ہونے کی حیثیت حاصل ہو، اور اس کے سربراہ کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اور جو لفظ خلیفہ ہے، اگر آپ قرآن کریم کا اسلوب دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ لفظ خلیفہ شروع ہوا ہے، تو رب العالمین نے کہیں خلیفہ کا کہا، کہیں حکمران کا کہا، وَآتَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا کہا۔ تو اس طرح فقط آتینا اعلیٰ ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہ ملکن عظیمہ کہا، ملکن عظیمہ۔ تو کہیں پہ کہا وجعلنا للمتقین اماما، امام کا لفظ استعمال کیا، تو امام، آئمہ، حکمران، بادشاہ۔ جی بہت معذرت آپ کو یہاں پہ ٹوکنا پڑا، لیکن ایک بریک کا وقت ہے، یہیں سے آپ سے ہی گفتگو سلسلہ جو ہے ہم آگے شروع کریں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیو نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان میں، اور وقت ہوا ہے جی ہمارے بڑے خاص سیگمنٹ کا، نام ہے اس کا انداز بیان، اور آج کا موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا اہم موضوع ہے اور ہر ایک کے ساتھ جڑا ہوا موضوع ہے۔ اگر ہم موبائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کے ہاتھ میں یہ موبائل جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر میں اپنے بچپن کو یاد کروں تو وہ ایک بڑا اچھا گولڈن ٹائم اس حوالے سے تھا کہ موبائل اس وقت تک اس طریقے سے نہیں، اسمارٹ فونز کا تو تب نام و نشان نہیں تھا، لیکن موبائل اس طرح سے عام نہیں تھا اس وقت، اور تب ہمارے پاس بڑا وقت ہوا کرتا تھا آپس میں بیٹھنے کا، بات چیت کرنے کا، بچوں کے بھی آپس میں کھیلنے کودنے کا، ٹیبس نہیں ہوا کرتے تھے، موبائل نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو اسی حوالے سے جو ہے ہمارا آج کا موضوع ہے، کیونکہ آج ہم اس حوالے سے گلا کرتے ہیں، میاں بیوی کے بیچ میں اختلافات کی بھی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ موبائل ہونا شروع ہو گیا کہ ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے ہیں، بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ بات کرنا نہیں پسند کرتے ہیں کیونکہ اتنا کچھ ان کے ٹیب یا موبائل کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے جو ہے آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا، اور موضوع ہے جی کہ موبائل رشتوں کو کھا گیا، جو کہ بہت حد تک ایک درست بات بھی ہے کہ رشتوں کی پہچان جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، رشتوں کو وقت دینا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، اچھی میموریز بنانا، یا آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال بڑا اہم موضوع ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو شرکاء ہیں وہ اس موضوع کے ساتھ کتنا انصاف کرتے ہیں۔ ہمارے پاس علی حمزہ صاحب موجود ہیں جی، پہلے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کوٹ ادو سے ان کا تعلق ہے، ایس این رضا ہیں گورنمنٹ کالج گجرانوالہ سے، زوبیہ رانا گورنمنٹ ہائی اسکول فتح پور قصور سے ان کا تعلق ہے۔ تینوں شرکاء یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ کے لیے میں یہ بتا دوں جی کہ وقت ہوگا آپ لوگوں کے پاس 2.5 منٹ کا، 2 منٹ کے بعد ایک بزر بجایا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اختتامی شکل ایک دے دیں اپنی تقریر کو، اس کے بعد ایک 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے، 30 سیکنڈ بعد جب دوسرا بزر بجے گا اس کے بعد بھی اگر آپ جاری رکھیں گے تو نیگیٹو مارکنگ ہو سکتی ہے، تو ٹوٹل ایک 2.5 منٹ کا دورانیہ جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ جج صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، وسیع شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور حافظ علامہ سید الرحمان صاحب جو ہیں وہ ابھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، دونوں جو ہیں وہ منصف کے فرائض سر انجام دیں گے۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گی جی علی حمزہ کو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کوٹ ادو سے آپ کا تعلق ہے، آئیے گا پلیز۔ موضوع ہے جی کہ موبائل رشتوں کو کھا گیا، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صدر علی وقار رولڈ آئل اپنی کتاب چارلی اینڈ دی چاکلیٹ فیکٹری میں لکھتا ہے، خدارا ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی سکرینیں پھینک دیجئے اور ان کی جگہ خوبصورت کتابوں کو الماری میں سجا دیجئے، جن میں اجداد اور اسلاف کے وہ قصیدے رقم ہیں کہ وہ رشتوں کے تقدس کی حفاظت کے لیے میلوں کا سفر دنوں اور مہینوں میں طے کیا کرتے تھے، مگر دیوکار آج فاصلے سمٹ کر رہ جانے کے باوجود موبائل کی وجہ سے خاندانی تانے بانے بکھر کر رہ گئے، معاشرتی حقوق کہیں قصہ پارینہ بن چکے،
जिस उम्र में हमने पैगंबर इस्लाम की सीरत से इस्तिफादा हासिल करना था, इस्लामी रिवायात से फैज़याब होना था, उस उम्र में हम मोबाइल की मरहून मिन्नत मगरबी तहजीबों की बात करने वाले अदाकारों और अदाकाराओं के कसीदे पढ़ते रहे। ज़िवकार वो अखुवत और मोहब्बत की चाशनी जो कभी एक दस्तरखान पे नज़र आया करती थी, वो एक लुकमे को तरसने लगी तो मेरे जिस्म पर लगी कैद, जज्बात पे बनी जंजीरें, फिक्र माबूस गुफ्तार पे लगी ताबीरें पुकारती हैं कि आज आंख ने देखा तो वो आलम हुआ साबित। मैं जिसको समझता था कलीसा के खुराफात है जिंदगी के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसासे मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात, एहसासे मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। ज़िवकार रिश्तों के तकद्दुस की पामाली की तरफ एक नज़र दौड़ाइए कि सिंध के 20 साला नौजवान कोली सुमरो को उसके 2 भाइयों ने मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से मौत के घाट उतार दिया। एक नज़र अली ज़ैन की तरफ दौड़ाइए जिसे मोबाइल फ़ोन पर खेली जाने वाली गेम का शिकार होकर अपनी माँ, 2 बहनों और एक भाई को दुनिया से रुखसत कर दिया। जाने उसकी माँ दुआ में क्या मांगती थी, शायद कहीं दराज़ी उम्र की दुआ मांगती थी, ए खुदा मेरे ज़ैन को सलामत रखना, इसकी किस्मत की आंच को मेरी किस्मत लिखना। और ज़िवकार पुरसा दीजिए उस बाप को जिसके बेटे सागर ने चंद रोज कबल खुदकुशी करते हुए लिखा कि मैं किसी चारा साज गम गुसार का मुतलाशी था जो मेरे जख्मों पे मरहम रख सकता, मेरी दिलजोई कर सकता। तो ज़िवकार मेरे जहन के गोशवारों में ये अल्फाज गूंजने लगते हैं, हंसी लम्हों को खा गया है, मोबाइल रिश्तों को खा गया है, मैं कैसे लिखूं कसीदे इसके, ये मेरे बच्चों को खा गया है, ये मेरे बच्चों को खा गया है। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अली हमज़ा हमारे साथ मौजूद थे और जजेस जो हैं वो साथ साथ अपनी मार्किंग भी कर रहे हैं। एहसन रज़ा को मैं मीनवाइल दावत दूंगी कि आएँ, गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला से आपका ताल्लुक़ है और आपका वक्त शुरू होता है जी अब। वो गांव का एक ज़ईफ़ दहकां सड़क के बनने पे क्यों खफा था, जब उसके बच्चे शहर को जाकर कभी ना लौटे तो लोग समझे। लोहे के एक टुकड़े को मैं अपना खुदा समझ बैठा सदर आली वकार, और इसकी खातर मदारत में अपने दिन का सुख और रात का चैन खो बैठा। मेरे शऊर का पंछी अरूज पे था कि ये पस्ती पे ले आया। मेरा काम मामूल के मुताबिक चल रहा था कि ये मेरे मामूल को तोड़ देता है। इसने रिश्तों के गले गोंद दिए सदर आली वकार। चादर चार दीवारी इसी के बाइस ही खतरे में है। किसी की इज्जत सरेआम नीलाम होने को है और किसी की पगड़ी हवा में उछलने को। ये मेरी तन्हाई पे डाका डालता है, मेरी खलवत पे नकब लगाता है और मेरी जलवत को बिगाड़ता है। ये डेजी कटर है, खूनी है, राहजन है, चोर है, उचक्का है, लफंगा है, मारे आस्तीन है कि छुप छुप के वार करता है। इसने तालीमी इदारों को शशोपंज में मुब्तला कर दिया सदर आली वकार। इसको इस्तेमाल करने वाला उस्ताद को मजाक समझ बैठा, किताबों को उठाना बोझ समझता है और क्लास को कैद खाना। आइए जरा मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं कि वो मस्जिद शिकायत कुना है, नोहा कुना है, मरसिया खां है। कि वो मस्जिद फैज़ मदीना के जहां आलम दीन सरबसजूद के पीछे से आवाज आती है कि मैं जान हूं किसी और की, मुझे जानता कोई और है। तो मुझे बताइए सदर आली वकार कि नमाज में क्या खशू होगा और क्या खजू कि जब नमाज में पायल बजेगी, घुंघरू बजेगा, डफली बजेगी, तो मान लीजिए सदर आली वकार कि ये नोकिया कचौके लगाता है, ये सैमसंग संग है, ये एलजी मेरे जी को खराब करता है और एप्पल मेरे पल पल को जलाता है। ये जैज नाजायज काम करता है, ये वारत कत्लो गारत करता है और ये एप्पल मेरे पल पल को जलाता है। हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। निज़ाम गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला से आपका ताल्लुक़ है। ज़ूबिया राना को मैं दावत दूंगी, आइएगा प्लीज़। ज़ूबिया, गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर कसूर से आपका ताल्लुक़ है और आपका वक्त शुरू होता है। एक वक्त था सदर आली वकार, एक वक्त था जब शाम होते ही बच्चे अपने बुजुर्गों की बगलों में जा बैठते और बुजुर्ग अपने तजर्बाते जिंदगी का निचोड़ कहानियों के जरिए अपने सीनों से बच्चों के सीनों में मुंतकिल करते थे। रिश्तों को निभाने का फन सिखाते थे, बड़ों का अदब कैसे करना है,
چھوٹوں سے شفقت کیسے کی جاتی ہے بتلاتے تھے ذی وقار. لیکن پھر وقت بدلا, حالات بدلے اور انسان بھی بدل گیا. انسان کا ترقی کا پہیہ تیز, بہت تیز چلنے لگا. اس نے فاصلوں کو مٹانے کے لیے موبائل فون کی ایجاد کی. موبائل کی ایجاد کرنا تھی ذی وقار کہ فاصلے تو مٹ گئے مگر دلوں میں دوریاں بڑھ گئی. والدین کی اہمیت مدر ڈے اور فادر ڈے پر ایک سیلفی کی حد تک محدود ہوگی اور موبائل ہمارے رشتوں کو کھا گیا. ذی وقار انسان نے انسانیت کھو دی. حادثے کا شکار ہونے والے وہ لوگ جن کا اس نے حال معلوم کرنا تھا وہ بے حسی سے ان کی ویڈیو بنانے لگا. اور ذی وقار نوجوان نسل صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر رات تک اپنی مصنوعی دنیا میں مصروف ہو گئی. اس قدر مصروف ذی وقار کہ حقیقی دنیا کے تمام کردار انہیں کھوکھلے لگنے لگے. ان کے بچے ان سے توجہ کی بھیک مانگنے لگے اور ذی وقار بزرگوں کی شام میں تنہائی کا شکار ہونے لگے. وہ آنکھوں میں یہ حسرت لیے کوئی آئے ان کی تنہائی کا ساتھی بنے. اس دنیا سے رخصت ہو گئے مگر جناب والا ان کے بچے موبائل کی سکرینوں میں کھوئے رہے. اپنے اجداد کے درجات کی بلندی کا سٹیٹس لگانے تک محدود ہو گئے. بہتر ہے کہ نہ ڈالو ستاروں پہ کمندے, انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے. انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ زوبیہ رانا. احسن رضا علی حمزہ جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار اس اہم موضوع کے اوپر کر کے جا چکے ہیں جی کہ موبائل رشتوں کو کھا گیا. سب نے اپنے اپنے طریقے سے جو ہے اس موضوع پر گفتگو کی ہے. اپنے اپنے ان کا انداز بیان تھا, اپنے اپنے طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے اس کی نیگیٹیوٹیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے. شاہ صاحب جنرلی ایک اوور ویو میں آپ سے لیتی ہوتی ہوں کہ بتائیے کیسا انداز بیان تھا, کتنا موضوع پر رہے ہمارے شرکاء آج کے, اور کتنا اچھا جو ہے وہ آپ کو کانٹینٹ کوالٹی جو ہے وہ لگی ہے. جی ہاں درست نتیجہ لگ بھگ مرتب ہو چکا ہے. میرا خیال ہے دونوں جج صاحبان جو ہیں اب وہ اپنا اپنا نتیجہ مرتب کر چکے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ باہمی نتیجہ جو ہے اب وہ اس سے یہ طے ہوتا ہے کہ آج کا ونر جو ہے وہ کون ہے. تو باہمی جو نتیجہ ہے اس سے ہی ہمیں پتہ چل سکے گا کہ کون ونر ہے. جی جی وہ دیکھیے آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ان بچوں کو نا جو بعد میں بھی آتے ہیں, اور دو تین چیزیں, ایک تو ہے تلفظ, جیسے ایک لفظ ہے عمر مثال کے طور پہ. اب تلفظ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عمر کو آپ عمر کہہ رہے ہیں یا عمر کہہ رہے ہیں, یا غلطی کو آپ غلطی کہہ رہے ہیں یا غلطی کہہ رہے ہیں. وہ ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے تلفظ میں. یا خدا کو آپ خدا کہہ رہے ہیں یا خدا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد پھر ادائیگی ہے کہ بھئی آپ جب اس کو انداز بیان ہے, آپ کا جو جسچرز ہیں, جو پوزز ہیں, وہ کس قدر اس کے ساتھ سنک کیے ہوئے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تقریر ہم یاد کر لیتے ہیں, اور تقریر ہم یاد کر لیتے ہیں تو جس جگہ پر ہاتھ کو نیچے گرانا چاہیے وہاں پر لفظ جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, ہاتھ کا اشارہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. وہ سنکرونائز مس سنک ہوتا ہے بعض اوقات, وہ بھی انداز بیان میں آپ کے آ جاتا ہے. پھر ایک ہے مواد کہ آپ نے اپنے جو بھی موضوع ہے اس کے حق میں یا اس کے مخالفت میں آپ نے جو دلیل پیش کی ہے, جو بات آپ لے کے آئے ہیں, وہ مواد میں کس قدر کنونسنگ ہے, اس میں کتنی عمدہ طریقے سے اس کو آپ نے بیان کیا ہے. ریفرنسز جو آپ نے کوٹ کیے ہیں وہ کیا ہے, ریسرچ اگر آپ نے کوئی کوٹ کی ہے وہ کیا ہے. پھر یہ ہے کہ جو اردو جو جملوں کی کنسٹرکشن ہے وہ کیا ہے. اس تحریر مواد کے اندر پھر کئی چیزیں ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی دوست کی تقریر بہت اچھی ہوتی ہے مگر اس کا مواد کمزور ہوتا ہے. بعض اوقات مواد بہت شاندار ہوتا ہے مگر انداز بیان کمزور ہوتا ہے. بعض اوقات مواد اور انداز بیان بہت اچھا ہوتا ہے, تلفظ نہیں, کسی نے اس پہ محنت نہیں کی یا اللہ نے اسے تلفظ نہیں دیا. تو یہ تینوں چیزوں کو ملا کر وہ ہوتا ہے. بہرحال علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ نتیجہ جو ہے وہ آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو آپ پہلے وہ بھی کہہ دیجیے اور پھر نتیجہ جو ہے وہ ہم اناؤنس کر دیں. دیکھیں ماشاءاللہ تینوں بچے جو ہیں انہوں نے اچھا جو پروگرس اپنی ادا کی ہے, لیکن بات جیسے شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ ٹاپک لے رہے ہیں تو اس کے اوپر پہلے چیز مواد ہوتی ہے, اور پھر اس کی جو انداز بیان جو ہوتا ہے, ادائیگی جو ہوتی ہے, تلفظ جو ہوتا ہے, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کاؤنٹ کی جاتی ہیں. تو دیکھیں تینوں نے ہی اچھی گفتگو کی ہے, لیکن ظاہری بات ہے
پہلے نمبر پہ دوسرے تیسرے نمبر پہ آنا ہوتا ہے. جو پہلے نمبر پہ آیا ہے ان سے بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور جو دوسرے اور تیسرے نمبر پہ ہیں ان کو چاہیے کہ مزید محنت کریں. شاہ سوار جو ہیں وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. آج کا ہمارا جو رزلٹ ہے, پہلے نمبر پر احسان رانا ہیں, اور اسی طرح دوسرے نمبر پر احسن رضا ہیں. احسن, ہاں احسن رضا, جی احسن رضا جی. آئیے گا پلیز. دوسرے نمبر پہ علی حمزہ, اوکے, اور تیسرے نمبر پہ زوبیہ رانا. ٹھیک ہے جی. آئیے. احسن رضا, کانگریچولیشنز, بہت بہت مبارک ہو. گورنمنٹ کالج گجرانوالہ سے آپ کا تعلق ہے. کیش پرائز آپ کے ساتھ جائے گا. آج جو ہے آپ اس مقابلے کے ونر قرار پائے ہیں. بہرحال علی حمزہ اور زوبیہ رانا, آپ دونوں نے بھی بہت اچھی کوشش کی, ایسے ہی محنت کرتے رہیے. اور ہم لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. وعلیکم السلام. درود و ذکر کا موسم خدا نصیب کرے, ثنائے خواجہ عالم خدا نصیب کرے. نفس کے ساز پہ ہو نغمہ درود رواں, نفس کے ساز پہ ہو نغمہ درود رواں, اسی خیال کی سرگم خدا نصیب کرے, اسی خیال کی سرگم خدا نصیب کرے. نبی کے ذکر کی محفل یوں ہی رہے آباد, نبی کے ذکر کی محفل یوں ہی رہے آباد, یہ ہمدمی ہمیں دم دم خدا نصیب کرے, یہ ہمدمی ہمیں دم دم خدا نصیب کرے. میں چاہتا ہوں کہ لاہور میں مجھے سرور, میں چاہتا ہوں کہ لاہور میں مجھے سرور نبی کے شہر کا موسم خدا نصیب کرے, نبی کے شہر کا موسم خدا نصیب کرے. ثنائے خواجہ عالم خدا نصیب کرے. سبحان اللہ. بھئی کیا کہنے مہتاب صاحب, کیا عمدہ آپ نے پڑھا, اور سرور صاحب کی نعت ہے, سبحان اللہ. کیا اچھا
ایک طرح سے ایک دعائی تھی نا، خدا نصیب سبحان اللہ. ہاں جی ہاں دعائیہ ہے، بہت بالکل درست خوبصورت. ہے. بالکل بہت سرور صاحب بہت عمدہ نعت کہتے ہیں. کیا کہیں وہ حضور جانتے ہیں، وہ بھی انہی کی نعت. اچھا اس وہ عہد تو میں ایک ایسا کلام ہے نا کہ جب سنو اشک بھر اس آتے عہد ہیں، میں آنکھیں سرور بھر صاحب آتی ہیں. جیسے لکھنے والے مطلب اس پائے کے نعت خواں جو ہیں یہ خوبصورت تخیل ہے نا، نعت گو اللہ جی تعالیٰ کی دین ہے، نعت اتنا گو جی خوبصورت نعت خواں. تخیل، کیا کہنا اور پھر ان کو الفاظ میں ڈھالنا. سبحان اللہ. یہ ہمدمی ہمیں دم دم خدا نصیب کرے. کیا اچھے مصرے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. جی علامہ صاحب، ہم آپ سے بالکل گفتگو کر رہے تھے اور آپ وہیں سے آغاز کر لیجئے، کیونکہ نیوز کی وجہ سے اس کا رابطہ جو تعلق ہے وہ منقطع ہو گیا تھا. جی میں بات کر رہا تھا خلافت راشدہ کی، کہ یہ اس حکومت اور ریاست کو کہتے ہیں کہ جس کا جو اہتمام اور جو انتظام ہے وہ منہاج نبوت پہ ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریق راستہ جو ہے وہ اس کے مطابق ہو. اور خلفۂ راشدین جو ہیں وہ اس کے یقیناً اولین مصداق ہیں. اور جیسے شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے، وہ جو روایت ہے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد خطاب کیا تو ایک صحابی کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ایسے ہے جیسے، یعنی اس سے دل ان کے ہل گئے، آنکھیں بہہ پڑی، آنسو جاری ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ تو ایسا خطاب ہے جیسے کوئی شخص آخری. اچھا اس میں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا حلم دیکھیں. آج کوئی کسی مولوی کو یہ کہہ کے تو دیکھے کہ جناب آپ کی ایسی تقریر جیسے آخری تو وہ برداشت نہیں کر پاتا، یا مولوی کے علاوہ کوئی اور بھی اسپیکر ہو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بالکل لادری ما بقائی فیکم، مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں، اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن فرمایا بہت سارے فتنے جنم لیں گے، لیکن ان فتنوں کے پرفتن دور میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی جو سنت ہے لازم. یہ عربی کے گرامر کے اعتبار سے علیکم الزم کے معنی میں آتا ہے کہ لازم، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو یقیناً خلفاء راشدین میں سر فہرست جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر ہو رہا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں، میں تو ایک جو قرآن کریم کی سورت ہے سورت لیل جو ہے 30ویں سپارے میں جب دیکھتا ہوں نا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ متقین کی جو صف ہیں اس میں چلتے چلتے اتقا کے مقام تک پہنچ چکے ہیں، یعنی اتقا سب سے تقوی میں آگے بڑھ چکے ہیں، اور ان کا ہر عمل جو ہے وہ لوجہ اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ کی رضا چاہیے. اچھا آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ ایک تو ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اوامر اور نواہی جو ہیں، حدود اور قیود جو ہیں، وہ تو یقیناً جو ان کا دور خلافت تھا وہ بالکل واضح ہے. عقیدہ ختم نبوت کے پہلے مجاہد بن کر میدان عمل میں اترتے ہیں، اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جس طرح انہوں نے اقدامات کیے وہ بالکل واضح ہیں. یعنی دین کے اوپر، اقامت دین کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں انہوں نے کیا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا اس کے نفاذ میں میں ایک قدم بھی پیچھے ہٹ جاؤں. اچھا ان کی جو اپنی زندگی ہے، آپ ان کی زندگی کو، ان کی عائلی زندگی لے لیں، ان کی معاشرتی زندگی لے لیں، یا آپ ان کو ایز اے ریاست خلافت ریاست مدینہ میں لے لیں، وہ بڑی آئیڈیل شخصیت ہیں. اسی طرح سیدنا فاروق اعظم ہیں. اچھا سیدنا فاروق اعظم کا جو دور خلافت ہے وہ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا تو 2 سال اور کچھ ماہ ہے، کچھ دن ہے، تو ان کا دور خلافت جو 10 سال ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم جو ہیں ان میں بڑی خصوصیات ہیں، جیسے ابھی آپ بیان کر رہی تھی. 21 قرآن کریم کے ایسے مقام ہیں کہ جو عمر نے رائے دی ہے وہی قرآن بن کے آ گیا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ قرآن کریم کے اندر، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جی. تو اصل میں سیدنا فاروق اعظم جو ہیں وہ باقی تمام صحابہ مرید رسول ہیں، یہ مراد رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا انتخاب اور ثمرہ ہیں. یہ دیکھیں نا، میں جب دیکھتا ہوں ان حضرات کی، جب میں سیرت کو پڑھتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی صحابہ سے مشورہ کیا تو ابوبکر صدیق جو ہیں وہ رمش شناس نبوت ہیں، ان کا مزاج جو ہے وہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن سیدنا فاروق اعظم جو ہے یہ خدا کا انتخاب تھے، ان کا جو مزاج تھا وہ بھی ویسے خدائی تھا. آپ غزوہ بدر کے وہ جو قیدی تھے ان کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اور بہت ساری پردے کی آیات ہیں جو، اور بہت سارے جو مقام ہیں، عمر کی وہی رائے ہوتی تھی، وہ قرآن بن کے آتا تھا. اسی طرح حضرت عثمان ہیں، حضرت عثمان حلیم شاہ صاحب سے بھی ذرا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
عنہ پر ان کی رائے بھی ذرا شامل کر لیں, تھوڑا سا روشنی ڈالیں, پھر ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتے ہیں. سر آپ ایڈ کیجیے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. بارک اللہ فیکم. علامہ صاحب بڑے اچھے انداز سے دونوں خلفاء کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور جیسے آپ نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, وہ عائشہ بہن نے حدیث بیان کی ہے. وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے پہلے امتوں میں محدث گزرتے تھے, اور میری امت میں محدث جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے ایک روایت میں بھی آتا ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا نبی بعدی ولو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو پھر عمر فاروق ہوتے. کیونکہ جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا نا کہ بہت سارے ایسے مشورے تھے جہاں پر آپ نے رائے دی تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی موافقت میں قرآن مجید نازل فرما دیا. تو وہ اسی لیے فرمایا کہ نبیوں پر نبوت آتی تھی, اور یہ محدث ہیں, ان پر اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے, اور جو بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن بنا کر نازل کر دیتا ہے. اور میں حدیث پڑھ رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے ان رفقا کے ساتھ جو ہے نا وہ جبل احد پر تشریف لائے. بلکہ عموماً تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا ہم وہاں پر گئے تو میرے ساتھ ابوبکر تھے, عمر تھے, میں وہاں سے آیا تو میرے ساتھ ابوبکر تھے, عمر تھے, میں وہاں پر داخل ہوا میرے ساتھ ابوبکر اور عمر تھے. یعنی آپ اس طرح ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے. بلکہ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اٹھیں گے نا تو ہاں قضا نبعث, کہ میں اس طرح اٹھوں گا. آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ میرے دائیں ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ ہوگا, میرے بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا. یہ حشر کے میدان میں ایسے ہوگا. تو جبل احد پر تشریف لائے نا تو جبل احد نے جنبش فرمائی. محدثین لکھتے ہیں کہ اس نے خوشی سے جنبش فرمائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بوسی کرتے ہوئے جنبش فرمائی. تو نبی پاک نے ٹھوکر دے کر کہا اسبت یا احد, احد ٹھہر جاؤ, تمہیں پتہ نہیں علیک نبی و صدیق و شہیدان, تم پر جو ہے نا ایک نبی ہے اور دوسرا صدیق ہے اور دو شہید ہیں, جیسے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں, جیسے شاہ صاحب آپ نے آغاز میں کہا تھا کسی ایک شخصیت کو بھی ہم پکڑے نا یہ پروگرام تو کیا ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے, ان کے صحیح حق ادا نہیں ہو سکتے. اب دیکھیے عائشہ صاحب, جیسے یہ توشہ خانے کا بڑا آج کل تذکرہ ہے کہ بیت المال جو ہے یا خزانہ جو ہے قوم کا, اس پر کس کا کتنا حق ہے, اور جو خاص طور پہ حکمران ہیں ان کے لیے کتنا جائز ہے کتنا ناجائز. اور بات ہم کرتے ہیں تو اچھا سبھی, یعنی کہ یہ آج عمران خان صاحب کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی, محترمہ پر بھی وہ ہار والے معاملات رہے, اس کے بعد زدائی صاحب پہ, پھر میاں صاحب پہ, وہ سب کے سب ایک ہی اس میں ہے, اس ساری قطار میں, سارے معاملے میں. لیکن اگر رہنمائی آپ نے لینی ہے تو آپ دیکھیے کہ اصل جو, اور کیوں آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ ان ہستیوں کا نام آتا ہے تو احترام سے آنکھیں جو ہیں جھک جاتی ہیں. تو وہ صرف اس لیے تھوڑی کہ بھئی ہمیں بتا دیا گیا ہے, وہ اس لیے کہ جب ہمیں بتایا گیا اور جب ہم نے اس تاریخ سے ہم آشنا ہوئے اور ہمیں پتہ لگا کہ کیا ہستیاں تھیں, ان کا کردار کیا تھا, تو خوشبو آئی بیت المال کے لیے. تو آپ کی اہلیہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ وہ خوشبو تول رہی تھی. تو آپ نے بہت, آپ کو تو جلالی ذرا, یعنی کہ آپ کا مزاج جو تھا خاص, یعنی کہ نوعیت کی ایک یعنی کہ جیسے کہ ایک خاص آپ کی طبیعت جی خاص آپ کا مزاج تھا, جس میں خاص طرح کا وقار اور ایک خاص طرح کا روب اور دبدبا تھا. بالکل رائٹ ورڈ آپ نے یوز کیا. تو آپ نے بڑا سختی سے کہا, آپ نے کہا کہ یہ چھوڑ دو, کیونکہ اگر تمہارے ہاتھ میں خوشبو لگی رہے گی تولنے کے دوران تو اس کا بھی حساب جو ہے وہ ہمیں دینا ہوگا. اس طرح کی بے شمار شاہ صاحب وہ جو قمیض والی روایت ہے, قمیض ورد تو سن کے بالکل, وہ دیکھیں نا حکمران کو ایک عامی آدمی جو ہے وہ کھڑا ہو کر مجمع میں پوچھ رہا ہے کہ یہ قمیض آپ نے, آپ کا قد بڑا طویل تھا تو آپ کو کپڑے تو یہ سب کو مال غنیمت میں ایک ایک کپڑا آیا, اور ایک کپڑے سے آپ کی قمیض نہیں بن سکتی تھی, آپ نے قمیض بنائی ہوئی ہے تو یہ کہاں سے لی دوسری چادر. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ جواب دے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی چادر جو ہے وہ بھی ہبہ کر دی ہے. اسی طرح فارس کے یا افریقہ کے حبشہ کے, فارس کے حبشہ کے حکمران نے کوئی, اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے, کوئی تحفہ کو پارچہ جو ہے وہ بھیجا تو وہ آپ کی اہلیہ کے پاس تھا, وہ دیکھ رہی تھی, اس میں بھی آپ سخت خفا ہوئے, بہت ہی سختی سے آپ نے کہا کہ نہیں اس کو بھی بیت المال میں. ایک چھوٹا سا بریک جو ہے ہم لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں, یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے, ساتھ رہیے.
دلیل پر قربان زمانہ ہے دولت دو عالم دا محبوب یگانہ ہے دولت دو عالم دا محبوب یگانہ ہے کل پل کے امید نے جگ پر لگانا ہے کل پل کے امید نے جگ پر لگانا ہے دارا کاؤ بابا ہے بہت خوب. ذیشان ہمارے پاس آج موجود ہیں اور بڑا خوبصورت کلام جو ہے انہوں نے ہمارے لیے پیش کیا ہے. اسپیشل چائلڈ ہیں لیکن اسپیشل ہمارے لیے اس لیے بہت خاص ہیں کہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, ٹیم نیو کا حصہ ہیں اور ہمیشہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں اور کوئی بھی کام ہو اور ذیشان کو بلایا جائے تو ذیشان جو ہے وہ بوتل کے جن جو ہے اس کی طرح وہ حاضر ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ عشق رسول سے سرشار ہیں اور ابھی بڑا خوبصورت کلام بھی انہوں نے ہمارے لیے پیش کیا ہے. دیکھیے بات یہی ہے نا کہ محبت جو ہے وہ تو ہر دل میں موجزن ہے اور اب ذیشان جو تھے بڑی ان کی یعنی کہ اکثر یہاں بھی چلتے پھرتے بھی یہ کچھ نہ کچھ یہی پڑھتے رہتے ہیں تو ان کے لبوں پہ بس یہی ہوتا ہے اور پھر اب انہوں نے جناب بہت محبت سے اصرار کیا اور پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ان کو موقع نہیں دیا جائے گا تو کسی کو جناب افطاری جو ہے وقت پہ نہیں ملے گی. تو پھر ذیشان کو ہم نے تو تھینک یو ذیشان آپ آئے بہت محبت. تو ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات کی, پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم نے بات کی اور پھر اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے خاص طور پر اس دور کے حوالے سے اگر ہم مختصر گفتگو کر لیں پھر آخر میں سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ پر بات کر لیں. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ بنے ہیں یہ تاریخ اسلام میں یعنی کہ موجود ہے کہ یہ پہلا انتخاب تھا جس کو آج جمہوریت کی بنیاد بنایا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے ووٹنگ کا سلسلہ جو ہوا کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شورا بنا دی تھی. جی انہوں نے کہا تھا جو اس کو ہاں جی تو اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شورا کا یعنی ذمہ دار بنا دیا, چیف الیکشن کمیشن جیسے ہوتا ہے ان کو بنا دیا گیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پورا یعنی کہ مدینے میں بلکہ رستے میں جا کر بھی لوگوں سے پوچھا اور کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں شخصیات رہ گئی تھی کہ جن کے مابین جو نا وہ رائے لی جا رہی تھی. تو پھر جو زیادہ رائے تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ کیا. دور حکومت رہا خاص طور دور حکومت ان کا ایک منتظم کی حیثیت سے اور پھر جو ان کے اپنا شخصی کردار بلکہ خواب بیان کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو پانی لگایا اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ سیراب کیا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے انہوں نے اتنا سیراب کیا کہ وہ جو حد تھی نا اس زمین کی یا اس پلاٹ کی وہ پانی باہر جا رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس کی تعبیر کیا کرتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اسلام کی اشاعت کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ فتوحات مسلمانوں کو ملی اور بلکہ افریقہ اور کوکاف تک جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا جو ہے نا وہ وسیع ہو گئی. یہ اسلام کی یعنی کہ ریاست جو ہے وسیع ہوئی اور ذوالنورین تھے آپ. جی ذوالنورین تھے اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسے نرم مزاج تھے. آپ نے کہیں بھی کبھی سختی نہیں کی کسی کے ساتھ بھی. حکمران بننے کے بعد بھی آپ نے عدل و انصاف اور انتہائی حلیم بردباری اور نرمی کے ساتھ معاملہ کیا. آپ دیکھیں جیسے کہ آپ کے اوپر بلوائی آئے اور جب آپ کو محصور کر دیا گیا باوجود اس کے خلیفہ ہونے کے باوجود اس کے طاقت ہونے کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور دیگر صحابہ کرام نے کہا بھی آپ ہمیں حکم تھے ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ نے کہا کہ میں مدینہ الرسول کے اندر جو ہے نا وہ خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا. کہیں نہیں جائیے گا ناظرین, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو جاری ہے.
खुशामदीद कहते हैं जी एक बार फिर से आपको। जैसे ही हमारे सेगमेंट का टाइम होता है हम सदा लगाते हैं कि आओ बच्चों सुनो कहानी, तो बच्चे जो हैं वो फटाफट से आ जाते हैं और हमारे पास जो हैं वो बच्चे इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो बच्चे हैं बड़े अच्छे बच्चे हैं। इन्होंने मुझसे वादा किया कि आपकी कहानी सुनाने से पहले हम आपको कुछ ना कुछ सुनाएंगे, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने मेरे शो पहले भी ट्रांसमिशन देखी, उन्होंने कहा आप तो नाराज़ हो जाती हैं अगर आपको कुछ ना सुनाएं, कहानी भी नहीं सुनाती हैं। तो आज कहानी आप बाद में सुनाइएगा, हम आपको पहले कुछ सुनाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले बैठे हुए जी अनस खान। अनस खान, आपने क्या क्या सुनाएंगे आज? आप हमें कलाम सुनाएंगे, सुनाइए जल्दी से। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए कह रहा है आपका रब अल्तफ़ीम आपसे, कह रहा है आपका रब अल्तफ़ीम आपसे, क्यों इन्हें मैं दूं सजाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, हम कहाँ सरकार जाएं, हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए। खूबसूरत कलाम और इतनी मीठी आवाज़ है जी, बिल्कुल कानों में रस खोलने वाली मीठी आवाज़ है। बहुत शुक्रिया अनस, अल्लाह ताला आपको और तरक्की और कामयाबियाँ दें, आपकी आवाज़ में भी अल्लाह ताला और बरकत डाले। यहाँ पे और बच्चे भी हैं जी, वो भी कह रहे हैं हमने फटाफट से कुछ सुनाना है। ये जो बच्चा है ना वलीद, इसने मुझे पहले अपनी नात सुना दी और बड़ी प्यारी नात है, उसके बोल बड़े प्यारे। तो मैं चाहूँगी कि वलीद फटाफट आप भी हमें जो है वो कलाम सुना दें जल्दी से, शाबाश, जल्दी से सुना दें। चलो। मैं भी रोज़े रखूँगा या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़ें पढ़ने जाऊँ मैं या अल्लाह तौफीक दे, जैसा तू है वैसा अल्लाह मुझे बना, अल्लाह मुझे बना, दिल का हलाल कमाऊँ मैं या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़ें पढ़ने जाऊँ मैं या अल्लाह तौफीक दे, जैसा तू है वैसा अल्लाह मुझे बना, अल्लाह मुझे बना, दिल का हलाल कमाऊं। अल्लाह, इतनी प्यारी ख्वाहिशात और इतनी प्यारी दुआ। ये क्यों खफा बैठे भाई? हाँ जी, ये बिल्कुल मैं यही पूछने लगी थी में अलग बैठे कि हाँ ये बिल्कुल बीच में खफा बैठे और मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि इतना मनाने की मैंने कोशिश की है। अच्छा। नाम ले लेके लाड से प्यार से, लेकिन मुझे लगता है अम्मा से आज डांट खाई है हमने और अम्मा ने ज़बरदस्ती हमें भेजा है। अच्छा, मुझे इनके साथियों ने कहा कि शर्म आ रही है, इब्राहिम को शर्म आ रही है, लेकिन ये शर्माने का अनोखा अंदाज है। और इब्राहिम, जब उसने कहा शर्म आ रही तो इब्राहिम ने ऐसे जोर से कोनी भी मारी, तो मैंने कहा नहीं भाई ये गुस्से में है। हेलो इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नहीं जी, बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं। इब्राहिम, बर्गर खाना है तुमने? इब्राहिम कहानी सुनाओ, बर्गर मान जाओ। वो देखो बर्गर की ऑफर भी आ गई। फ्राइज क्या चाहिए इब्राहिम को? कहानी सुनोगे? नहीं जी, कुछ नहीं।
چلیں جی باقی تو انتظار کر رہے ہیں تو فٹافٹ جو ہے وہ کہانی سنا دیتے ہیں. اچھا کہانی ہے جی تھوڑی خطرناک ہے اس کا عنوان, اور وہ کہانی کا عنوان ہے جی کہ بادشاہ کے ہاتھ کاٹ دو. ٹھیک ہے, یہ ہماری کہانی کا عنوان ہے آج کل. یوں تو ہر مسلمان, آپ کو پتہ ہے مسلمان حکمران جو ہے ان کو عمارتیں بنوانے کا بہت زیادہ جو ہے وہ شوق ہوا کرتا تھا, لیکن سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں خاص طور پر عمارتیں تو بنواتے تھے مسلمان حکمران, تو سلطان مراد ایک ایسا حکمران تھا جس کو مسجدیں تعمیر کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا. ایک دفعہ اس نے دل میں اپنے ایک مسجد کا نقشہ, جیسے آپ اپنی امیجنیشن میں ایک نقشہ بناتے ہیں نا مسجد کا, تو وہ اس نے بنایا اور وہ اس کے خیال میں بڑی خوبصورت وہ ایک نقشہ تھا. اچھا اس نے ایک انجینئر کو بلایا اور اس نے نقشہ جو ہے وہ سمجھایا اور کہا کہ جی مسجد کو تعمیر کرنا شروع کرو. وقت گزرتا گیا, مسجد آہستہ آہستہ جو ہے وہ تعمیر ہوتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ بیش بہا جو پیسہ ہے وہ لگتا رہا. لیکن چونکہ اس حکمران کو مسجد بنوانے کا بہت زیادہ شوق تھا تو اس نے پانی کی طرح اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ لگایا. خیر ٹائم مکمل ہو گیا اور مسجد جو ہے وہ تیار ہو گئی. تو بادشاہ سلامت کو جو ہے وہ کہا گیا کہ جی آئیے اور آ کر جو آپ کے خیالوں کی ایک مسجد تھی اس کو آ کے دیکھیے. بادشاہ سلامت جب جاتے ہیں مسجد کو دیکھتے ہیں اندر سے باہر سے اوپر سے نیچے سے, تو اتفاق دیکھیے کہ بادشاہ سلامت کو بالکل بھی مسجد جو ہے وہ پسند ہی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل اس سے الٹ مسجد بن گئی جو کہ بادشاہ سلامت جو ہے جس کے منتظر تھے اور وہ خواہش کر رہے تھے کہ اس طرح کی مسجد جو ہے وہ ہونی چاہیے. اچھا ان کو تو سنبھلنے میں تھوڑا ٹائم لگا, مطلب کہ انہوں نے اتنا پیسہ اس کے اوپر بہا دیا تھا اور مسجد پھر ان کو جو ہے وہ پسند نہیں آئی. اچھا جب تھوڑا سنبھلے تو انہوں نے کہا کہ حکم دیا جلاد کو کہ اس انجینئر کے ہاتھ جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں, کیونکہ یہ تو وہ مسجد بالکل نہیں ہے جو کہ میرے خیالوں میں تھی اور میں نے سوچا تھا اور میں نے پانی کی طرح اس کے اوپر پیسہ بہایا. اب جلاد نے کیا کرنا تھا, اس نے تو ویسے ہی کرنا تھا نا جیسا کہ بادشاہ نے کہنا تھا. تو جلاد نے آؤ دیکھا نتاؤ دیکھا تو اس نے انجینئر کے جو ہیں وہ ہاتھ کاٹ دیے. اچھا انجینئر کو بڑا افسوس ہوا کہ اتنی محنت اس نے کی اور جو ہے وہ شب و روز کی محنت کے بعد جو ہے وہ مسجد تعمیر کی, پتہ نہیں کیا چیز جو ہے وہ بادشاہ کو اس میں پسند نہیں آئی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو بھی بہت غصہ آتا ہے کہ میری محنت کا یہ صلہ ہے کہ میرے ہاتھ کاٹ دیے گئے. تو وہ قاضی کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر جا کے بادشاہ کے خلاف جو ہے وہ ایک مقدمہ درج کراتا ہے کہ اس طریقے سے یہ ہوا, مسجد میں نے تعمیر کی اور بادشاہ نے جو ہے وہ جلال میں آ کر میرے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا. اچھا بادشاہ نے قاضی کا فیصلہ بادشاہ جب پہنچتے ہیں قاضی کے پاس, بادشاہ سلامت کو بھی بلایا جاتا ہے, بادشاہ سلامت بھی آتے ہیں, وہ انجینئر بھی آتا ہے اور قاضی صاحب جو ہیں دونوں طرف کی جو بات سننے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بادشاہ کا ہاتھ بھی اسی طرح سے کاٹا جائے جس طرح سے کہ انجینئر کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا, تاکہ بادشاہ کو پتہ چلے کہ آئندہ اس طرح کا کوئی غلط فیصلہ جو ہے وہ نہیں کرنا. کیونکہ قاضی کو یہ پتہ چلا کہ انجینئر نے اپنے کام میں کوئی بددیانتی نہیں کی تھی, بس بادشاہ سلامت کو مسجد پسند نہیں آئی تھی تو اس لیے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا. تو جی اب بادشاہ سلامت کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا جاتا ہے. جیسے ہی جلاد بادشاہ سلامت کا ہاتھ کاٹنے لگتا ہے تو انجینئر جو ہے وہ چیخ پڑتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں میرا انصاف مجھے مل گیا, اور قاضی صاحب میں قائل ہو گیا کہ آپ بہت انصاف کرنے والے ہیں, میرا انصاف مجھے مل گیا, میں نہیں چاہتا کہ ہمارے دور کے جو بادشاہ سلامت ہیں ان کا ہاتھ میری وجہ سے جو ہے وہ کٹے. اور وہ بڑا امپریس ہوتا ہے اور بڑا شکریہ ادا کرتا ہے قاضی صاحب کا, اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ قانون کی ایسی حکمرانی ہے کہ بادشاہ کے لیے بھی وہی قانون ہے جو کہ کسی عام آدمی کے لیے ہوتا ہے. اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے بچوں؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انصاف ہوگا تو سب کچھ بہتر ہوگا, معاشرے میں سب کچھ اچھا ہوگا. آئی کہانی پسند؟ اور کوئی سبق ملتا ہے؟ جی ابراہیم جو ہے وہ ایک طویل مدت تک ناراض رہ سکتا ہے, اور ابراہیم کی ناراض رہنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور ابراہیم نے شروع سے ناراض تھا اور آخر تک ناراض ہی جا رہا ہے. اور ہمیں بریک لینی پڑ رہی ہے اور ہم بریک پر چلتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تھوڑی دیر میں. برگر آ گیا تمہارے لیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. پروگرام اب اپنے آخری لمحات میں, اور ہم نے ڈسکس کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت, پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت, اور اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر.
ذرا وہ جو پورا دور رہا خاص طور پہ خلافت کا ذرا اس پر جی جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ منتخب کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری بات ہے آپ ذہین بھی بہت تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ نے بڑے فیصلے کیے. آپ کا زہد، تقویٰ للہیت، خشیت تو ایسے تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ آپ کے قریبی ساتھی کو آپ کی شہادت کے بعد کہا کوئی واقعہ سناؤ ان کا، کیسے طرز زندگی تھے، کیسے طرز عمل تھا ان کا. تو انہوں نے کہا کہ وہ رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، رات کو روتے تھے، تو ان کے رخساروں سے ایسے آنسو بہتے تھے جیسے پانی میں برسات کی جڑی لگ جاتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو اس انداز سے تھے کہ آپ دیکھیں ان کے اختتام پوری خلافت کا نقشہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ جب آپ کو خارجیوں نے، عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کو زخمی کیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو کیا سبق اور درس دیا. ہمارے لیے جو ہے نا مشعل رہا، انصاف کی انتہا. آپ نے کہا کہ طاقت کی، انصاف کی، یعنی اگر تو میں زندہ رہا تو پھر میں خود اس سے بدلا لوں گا اور معاملہ میں اس سے طے کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر تم نے بھی اس کو قتل کرنا ہے، بس ایک ضرب سے، ایسے نہیں کہ اس کو مسلح کرنا ہے. مسلح کرنے سے بھی بالکل منع کر دیا. تو یعنی آپ ان کا اخلاق اور تقویٰ دیکھیں کہ زخمی ہونے والے مجرم، سامنے مجرم کھڑا تو اس کے ساتھ یہ برتاؤ، اور پھر اس کو کھانے کا کہا خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ معاملات اچھے انداز سے کرنا. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری خلافت کا نقشہ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے. بلکہ خوارج کے ساتھ آپ نے جنگیں بھی کی لیکن آپ نے ان کے جنازے بھی پڑھے. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بالکل کافر قرار نہیں دیا، بلکہ آپ نے ان کے ساتھ معاملہ اس طرح کے یعنی کہ طے کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو معاملہ تو بہت اعلیٰ درجے کے تھے، یہاں تک خوارج نے جو آپ کے ساتھ جنگیں کی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کا خیال جو تھا نا وہ اس طرح کا تھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں لیکن یہ گمراہ ہو گئے. علامہ صاحب بالکل حضرت علی کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی بہادری و شجاعت تو مشہور تھی ہی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونے کا ایک رتبہ بھی جو ہے وہ ان کو حاصل تھا. ہم عام زندگی میں بھی ہم لوگ بھی جب اپنی بیٹی کا یہ رشتہ تلاش کرتے ہیں تو بہترین شخص کا جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے یہ انتخاب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیا کہیں؟ دیکھیں جی، ایک بات تو ہے کہ جو سیدنا فاروق اعظم کا دور تھا، 10 سالہ دور تھا، اس کے اندر بہت سارے انتظامی جو امور تھے دیکھے گئے، بہت سارے محکمے ان کی تجدید کی گئی، وہ بنائے گئے، پولیس ہے، آرمی ہے، آبپاشی ہے، ڈاک ہے، بہت سارے نظام. اس طرح سیدنا عثمان غنی کا دور جو ہے، سیدنا عثمان غنی کے دور میں چونکہ جو سلطنت تھی وہ 22 لاکھ مربع میل سے بڑھ کر 44 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی، تو اس کے اندر بھی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے خاص طور پر جو افواج تھی اس کے اوپر زیادہ زور دیا گیا تاکہ حکومت کو مستحکم کیا جائے. ایک تو بڑا یہ آسان اقدام تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ بحری جو تھی وہ افواج جو تھی یعنی بحری جنگوں کے لیے، جیسے ابھی شاہ صاحب بات کرتے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ان کے حکم سے، چونکہ وہ گورنر تھے، تو بحری بیڑے تیار کیے گئے جنہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ جہاد کیا، اور دوسرا سیدنا عثمان کے دور میں قرآن کریم کو نشر کیا گیا. پوری ریاست کے اندر 44 لاکھ مربع میل تک قرآن کریم کی جو تعلیمات تھی ان کو عام کیا گیا، اور اس کو یعنی پڑھنے کے طور پہ، فہم کے طور پہ، یعنی کہ قرآن کریم کی جو تعلیمات تھی اس کو عام کیا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے امت کو ایک قرات کے اوپر جمع کیا گیا. ابھی آپ نے بات کی ہے سیدنا علی المرتضیٰ کی، تو اس کے اوپر یقیناً آپ کی جو بات ہے اسے میرے ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ان کا نام ہے علی المرتضیٰ. مرتضیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا. اچھا، اگر آپ ان کے انتخاب کے اوپر چلے جائیں گے، دیکھیں اللہ کریم نے ان کو اسلام کے لیے چنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کے لیے چنا، اپنی بیٹی کے لیے چنا، اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان ہیں، انہوں نے بھی ان کو اپنے نائب کے طور پہ چنا. سیدنا فاروق اعظم کن سے فیصلے کرواتے تھے، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق ان کو صدیق کہا، عتیق کہا، سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں فاروق اعظم کہا جاتا ہے، تو عثمان کے بارے میں ذوالنورین، ذوالہجرتین، ذوالبشارتین کہا گیا. حضرت علی کے بارے میں فرمایا گیا اقضاہم علی، علی میری امت کے جج ہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ آج بھی کتابوں میں موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر آج اسلامی ریاستیں جو ہیں اگر وہ عدلیہ کے نظام کو دیکھنا چاہتی ہیں تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے جو قوانین کو پڑھیں. مطلب بالکل آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ. اور دیکھیے یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے اور یہ شخصیات ایسی ہیں
کہ آپ دنوں کیا ہفتوں ایک ایک شخصیت کے جو محاسنوں سے بات کرتے ہیں تب بھی آپ مکمل بالکل. نہیں ہم ہو سکتے. بس اب تو آنے والے دنوں میں دوبارہ ہم ختم ہو گیا ہے پروگرام کا وقت. بالکل بہت شکریہ حافظ سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب, ہمارے ساتھ علامہ سید الرحمان صاحب موجود تھے, اور مہتاب حسن صاحب بھی کلام پیش کر رہے ہیں. تو جانے سے پہلے بھی ہم کوشش ریکویسٹ کریں گے مہتاب صاحب سے کہ ایک کلام جو ہے وہ پیش کریں. یہ تمنا یہ جستجو رکھنا, یہ تمنا یہ جستجو رکھنا, دل میں طیبہ کی آرزو رکھنا, دل میں طیبہ کی آرزو رکھنا, مقصد زندگی فقط یہ ہے کہ لب پہ بس ان کی گفتگو رکھنا, صدقہ حسنین کا میرے آقا, صدقہ حسنین کا میرے آقا, ہم غلاموں کی آبرو رکھنا, ہم غلاموں کی آبرو